اس میں برابر کے وہ لوگ شریک ہیں جنہوں نے یہاں فارم 47 کی بنیاد پر پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو سیٹیں دی ہیں اور حکومتیں دی ہیں، اور اس سسٹم کی سرپرستی عملاً تو وہی لوگ کر رہے ہیں، چاہے جتنا بھی اس کے خلاف بات کرتے ہوں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سندھ میں خاص طور پر یہ جو کرپشن کا نظام ہے، یہ ایک منظم سسٹم کے طور پر کشمور سے لے کر کراچی تک کام کر رہا ہے، اور کراچی میں چونکہ وسائل زیادہ ہیں، کراچی چونکہ ٹیکس زیادہ دیتا ہے، ریونیو 98% جنریٹ کرتا ہے، تو کراچی کو تو یہ صرف کھانے کے لیے اون کرتے ہیں، عملاً تو یہ صوبے کا حصہ ہی نہیں سمجھتے۔ یہ جو ان کا وڈیرا نسل پرست مائنڈ سیٹ ہے پیپلز پارٹی کا، اس میں یہ کراچی کو عملاً صوبے کا حصہ نہیں سمجھتے، لیکن کھانے کے لیے اس پر قبضہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس کو دینا کچھ نہیں چاہتے، لیتے سب کچھ ہیں، لیکن اس کے لینے کے نتیجے میں اگر سندھ کے تمام عوام کا بھلا ہو رہا ہو تو چلو پھر بھی کچھ غنیمت ہے، لیکن وہاں بھی کچھ نہیں ہو رہا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پی ایف سی ایوارڈ 15 سال سے نہیں ہوا، اس کے ممبرز ہی مکمل نہیں کرتے تو وہ منعقد کیسے ہوگا؟ وہ این ایف سی کے لیے پیسے سارے لے لیتے ہیں، اس میں بڑے بڑے کلیم کرتے ہیں، صوبوں کو پیسے مل جاتے ہیں، لیکن یہ بلدیات کو منتقل نہیں ہوتے، اور کلم کھلا آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ آئین کی آرٹیکل 140 یہ بتاتا ہے مالیاتی سیاسی انتظامات بلدیاتی حکومتوں کو منتقل ہونے چاہیے۔ یہ ڈیلیگیشن آف پاور نہیں ہے، یہ ٹرانسفر آف پاور ہے، اور یہ واضح ہے آئین میں بالکل، لیکن یہ کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہیں۔ 3,360 ارب روپے پچھلے 15 سال میں سندھ حکومت کھا گئی ہے، اور اس میں وفاق کا بھی حصہ شامل ہے۔ یہ دونوں نے مل کر کراچی کا حق کھایا ہے۔ 3,360 ارب روپے جو کراچی کو ملنے تھے، اے ڈی پی کے جو سندھ کی تھی، پی ایس ڈی پی جو وفاق کی ہے، اوزی ٹی کے جو پیسے ملنے تھے، جو معاہدہ ہوا تھا باقاعدہ کہ جون 1999 کے جو ہسٹوریکل شیئر ہے اس کے مطابق جو پیسے آئیں گے وفاق سے، چنگیاں ختم ہونے کے بعد ایک سسٹم بنا تھا کہ سیلز ٹیکس کے پیسے منتقل کیے جائیں گے، اور اس میں ہسٹوریکل شیئر تھا کراچی کا 76%، تو وہ 76% کیا پورے سندھ کے بلدیات کو بھی نہیں ملا اس طرح سے پورے باقی علاقوں میں، لیکن کراچی کا حق تو کھایا گیا۔ اور یہ مصطفیٰ کمال صاحب اس وقت سٹی ناظم تھے جب ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے مل کر ہسٹوریکل شیئر کے لفظ کو ہی ختم کر دیا تھا، اور جو 76% حق بنتا تھا وہ اب آہستہ آہستہ 20% بھی نہیں رہا۔ یعنی وہ پیسے جو پورے سندھ کی بلدیات کے لیے آنے تھے، ان میں سے 76% شیئر کراچی کا تھا، وہ اب ہوتے ہوتے 20% پہ آ گیا، اور یہ کام ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے کیا کراچی والوں کے ساتھ۔ اب جو ہے وہ بیوقوف بنانے کے لیے یہ ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں۔ عملاً کراچی کی تباہی انہی دونوں پارٹیوں کی ہے، اور ان دو پارٹیوں کو جو سپورٹ کرتی ہیں قوتیں، انہوں نے تباہ کیا ہے کراچی کو، اور عملاً یہ ہوا کہ وہ پیسے بھی نہیں مل رہے، تو نہ او زی ٹی کے پیسے دے رہے ہیں، نہ جو ہے وہ اے ڈی پی کے پیسے لگ رہے ہیں، جو اینول ڈیولپمنٹ فنڈز ہوتے ہیں، جو پروگرام ہوتے ہیں، اور نہ پی ایس ڈی پی جو وفاقی ترقیاتی فنڈ ہوتا ہے اس کے پیسے مل رہے ہیں۔ اب پروجیکٹس آپ دیکھیں کراچی میں کیا تباہی مچائی ہوئی ہے انہوں نے۔ آپ نے بھی شاہراہ بھٹو کا نظارہ کر لیا، جب بن رہی ہو تو شاہراہ بھٹو، جب ٹوٹ جائے تو ملیر ایکسپریس وے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ یہ کیا مزاج ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے ان کا، ایک خاندانی سیاست کر کے ایک راج قائم کرنے کا؟ ایک خاندان 40 وڈیرے، یہ ہے پیپلز پارٹی، اور اس طرح سے یہ رول کر رہے ہیں، اور اس طرح سے یہ کراچی کے اور پورے سندھ کے عوام کا حق کھا رہے ہیں۔ آپ ہب نہر کا افتتاح ماشاءاللہ مرتضی وہاب صاحب نے فرمایا تھا 13 اگست کو، بلاول بھٹو صاحب نے فرمایا تھا، اور 12.7 ارب روپے سے ری ویمپنگ ہوئی تھی۔ وہ پروجیکٹ جو افغانی صاحب عبدالستار افغانی نے ہب ڈیم سے کراچی کو پانی کی سپلائی کا یہ پروجیکٹ مکمل کیا تھا 100 ملین گیلن پر ڈے کا، اب یہ 30 ملین گیلن بھی نہیں ملتا اس سے، اور اب تو وہ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ بقول ان کے جب ٹوٹ جاتا ہے تو یہ خود شگاف ڈالتے ہیں، جب بہہ جاتا ہے ان کا پروجیکٹ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ راستے میں ہم نے بنایا ہے اسی لیے تھا، ابھی تو ہم بنی نہیں ہے شاہراہ۔ تو یہ جو اتنے اربوں روپے سے ری ویمپنگ کا پروجیکٹ تھا یہ بھی تباہ و برباد ہو کر رہ گیا۔ ایک گرین لائن پروجیکٹ ہے جو 3 حکومتیں برداشت کر گیا ہے۔ نون لیگ کی حکومت میں یہ شروع ہوا تھا، وفاق نے کہا تھا ہم بنائیں گے، پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کی 3.5 سال کی حکومت رہی، مکمل نہیں ہوا، پھر اس کے بعد پی ڈی ایم 1 آئی، مکمل نہیں ہوا، پی ڈی ایم 2 آئی، مکمل نہیں ہوا، ابھی تک یہ پروجیکٹ مکمل نہیں ہوا۔
ریڈ لائن نے تباہی مچائی ہوئی ہے پورے شہر میں. یہ جتنے ہمارے صحافی بھائی یہاں پر آئے ہیں یہ جانتے ہیں, یہ صبح شام ان سڑکوں کے اوپر رگڑا کھاتے ہیں. ہم بھی اسی شہر کے رہنے والے ہیں. جتنے دن کے لیے بھی اب مجھے یہاں پر آنا ہوتا ہے, آنا مشکل ہو جاتا ہے. کسی بھی روٹ سے آپ آئیں, ہر جگہ پر جو ہے وہ آپ کو کھڈے نظر آئیں گے, مٹی نظر آئے گی, کچرا نظر آئے گا. اس لیے کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سندھ حکومت نے اپنے قبضے میں کر کے رکھی ہوئی ہے. واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ان کے قبضے میں موجود ہے. پروجیکٹ یہ مکمل نہیں کر رہے. وہ پروجیکٹ جو 50 ارب روپے سے شروع ہوتے ہیں 60 ارب روپے سے وہ 200 300 ارب روپے پہ پہنچا دیتے ہیں. ریڈ لائن اب یہ تقریباً $700 ملین کا پروجیکٹ ہو گیا, یہ 200 ارب روپے کے قریب ہیں. تو آپ بتائیے کہ اور یہ اور بڑھائیں گے, اس لیے کہ یہی راستے ہیں ان کے کرپشن اور لوٹ مار کے. اور آپ مجھے بتائیے S3 پروجیکٹ کہاں ہے جو سیوریج کا ہے؟ K4 منصوبہ وفاق اور صوبے مل کر, اور وفاق اور صوبے الگ الگ نہیں ہیں, اس لیے کہ یہ سب ایک PDM ہے. MQM, پیپلز پارٹی, نون لیگ, یہ سب ایک ہیں. JUI, ان سب نے مل کر جو ہے رجیم چینج کیا تھا. ان سب نے مل کر ایک طرح سے جو ہے وہ اس راج کو قائم کیا ہوا ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھیں جو قبضہ میئر صاحب جو جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو سسٹم بنا تھا 193 ہار گئے تھے, 173 جیت گئے تھے, تو اس میں JUI اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی مشترکہ ایفرٹ سے یہ کام ہوا تھا, اور میئر صاحب قبضہ کر کے آئے تھے اور کوئی ان کو لے کر آیا تھا جس نے برباد کر کے رکھ دیا مزید کراچی کو. تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ پارٹیاں رسپانسبل ہیں, کوئی منصوبہ مکمل نہیں ہو رہا. K4 میں جتنے پیسے چاہیے سال میں, کتنے چاہیے؟ 40 ارب روپے, اور دیتے کتنے؟ 3 ارب روپے. تو آپ مجھے بتائیے پروجیکٹ کیسے مکمل ہو جائے گا؟ تو آگمنٹیشن کیسے ہوگی؟ پانی کا پورا سسٹم تباہ ہے اور ٹینکر مافیا کا راج ہے. اور بلاول کے گھر میں بھی 17 سال کے اقتدار کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ ٹینکر سے پانی آتا ہے, نلکے میں پانی نہیں آتا. کیا سادگی ہے جناب.